تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ 9 بجے یہاں سے نکلنا تھا، 11 بجے سوامی پہنچنا تھا، تو کیوں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ چند کارکنان ہی جمع ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں جی، تاخیر نہیں ہو رہی، ہمیں ٹائم ملا تھا 10 بجے کا کہ ٹول پلازا پہ ہم نے اکٹھے ہو کے نکلنا ہے، 11 بجے انشاءاللہ ثوابی انٹرچینج پہ ہوں گے، تو تاخیر نہیں ہوئی الحمدللہ۔ میں تو دیکھیں کہ میرے حلقے کے تو حسن خیل کے خاص کر جو لوگ ہیں وہ تو ہم سے پہلے نکل چکے ہیں، وہ ہمارا ویٹ کریں گے۔ اسی طرح ہمارے جو وزیرستان سے بھائی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ساؤتھ کے پی سے، وہ تو صبح سویرے نکل چکے تھے۔ ابھی ڈفرینٹ قافلے آ رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم سارے اکٹھے آئیں گے اور دیکھ لیں کہ اب سی ایم صاحب کے ساتھ جتنا قافلہ ہوگا تو ہم اب پہنچیں گے، وہ تو ایک دوسرے کو ہم بلاک کرنے میں ہمارا ٹائم گزر جائے گا، تو انشاءاللہ ہم وقت سے پہنچیں گے۔ میڈم آج آپ کا جلسہ نہیں بلکہ مظاہرہ ہو رہا ہے جی، اور لازمی ہے کہ جب جلسہ آپ کو نہیں کرنے دیا جاتا ہے تو مظاہرے کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں۔ جی بالکل۔ کیا اسٹریٹجی ہے، کیا پلان ہے اس کے لیے پہنچنے کے لیے؟ پنڈی مکمل سیل ہے۔ جی دیکھیے، میں نے ابھی بتایا پشتوں میں بھی کہ دیکھیے بابی جندال ہے کہ پتہ نہیں جو بھی جندال ہے، ان کا کوئی دوست تھا مریم نواز کے باپ کا، نواز شریف کا، وہ مری تک چلا گیا تھا بغیر ویزا لیے۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی پاکستانی یا تو انٹیلیجنس آفیسر ہو نا، وہ پہنچ جائے انڈیا کے اندر، بٹ کوئی انڈین بندہ پاکستان میں آتا بغیر ویزے کے، بڑی عجیب بات ہے۔ نریندر مودی ایک درندہ ہے، اس نے کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے کرسچن، انڈیا کی خواتین، انڈیا کے مسلمان، گجرات کے مسلمان، ان کو اس نے قیمہ بنا دیا تھا، اور وہ آتا ہے مریم نواز کی بیٹی کی شادی پہ، اس کو کہتے ہیں بچر آف گجرات، اس کو امریکہ ویزا نہیں دیتا تھا اندر آنے کو، وہ آ جاتا ہے پاکستان، اور ہم پاکستانی مسلمان یہاں پر ہمارے ساتھ مائنورٹیز، دینی مائنورٹیز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم کو منع کر رہے ہیں۔ 144 لگا دیے پنڈی میں، فوج کو بلا لیا ہے، رینجرز کو بلا لیا ہے، جی ٹی روڈ بند کر دیا ہے، موٹر وے بند کر دیا ہے۔ ان کا دماغ خراب ہے؟ ہم اپنے ملک میں ویزا مانگیں گے، ہم اپنے ملک میں پاسپورٹ چلائیں گے؟ ان کی جو پرانی ڈیوائڈ اینڈ کانکر کی تقاریر ہوتی تھیں کہ جی پنجابی پٹھان، سندھی بلوچی، شیعہ سنی، گلگتی کشمیری، یہ وہی پرانے پینتر ہیں، بٹ الحمدللہ عمران خان نے ہم کو ایک قوم بنا دیا ہے، ایک جھنڈے تلے، ایک رب العالمین تلے۔ ہمارے ڈفرینٹ عقیدے ہوں گے دین میں، بٹ رب ہم سب کا ایک ہی ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان اکٹھا کیوں گیا، کیونکہ جب پاکستان اکٹھا ہوگا، پاکستان میں ترقی ہوگی، پاکستان میں کامیابی ہوگی، پاکستان میں غربت ختم ہوگی۔ لیکن جو بائیڈن جیسے لوگوں کو غریب پاکستان چاہیے، غلام پاکستان چاہیے، ان کے بچے باہر پڑھیں، ہمارے بچے اسکولوں میں بھی نہ جائیں، ہمارے اسپتال کا کارڈ کھا جاتے ہیں، صحت کارڈ کھا جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ جہاد پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ جہاد پاکستان کا ہے۔ عمران خان اس وقت پاکستان کی واحد علامت ہے جو وطن کا سچا بیٹا ہے اور وطن کو ٹوٹنے سے بچا رہا ہے۔ ہم جب جیل جاتے خان سے ملنے، وہ یہی کہتے ہیں کہ خبردار جو پاکستان پہ کسی نے گندی آنکھ اٹھائی، خبردار جو پاکستان کو بیرونی جنگوں میں دھکیلا۔ ہم تو پہلی غربت سے مر رہے ہیں، شہادتیں دے دے کے مر گئے ہیں، فوجی، سویلین، پولیس، کب تک ہم مریں گے امریکہ کے لیے؟ کیوں مرے؟ امریکہ نے ہمیں کیا دیا؟ بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس وقت روٹی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لوگ خودکشی کر رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو بیچ رہے ہیں۔ تو اس سے زیادہ اور کیا وقت آئے گا؟ یہ آپ دیکھیں گے آج انشاءاللہ جتنے لوگ آئیں گے، یہ پیپل سے بھی آئیں گے، یہ نون سے بھی آئیں گے، پی ٹی آئی تو ہوگی ہی وہاں پہ، کیونکہ کوئی بھی پاکستانی اس وقت دوائی نہیں خرید سکتا، کوئی بھی پاکستانی اس وقت بچوں کو ہسپتال نہیں بھیج سکتا۔ ایک اور چورنی ہے کراچی میں، اس کے گھر سے 92 ارب روپے نکلا احساس پروگرام کا۔ تو آپ مجھے بتائیں، یہ ہم ٹیکسز اس لیے ہماری خالی ادھیڑ جاتی ہے، ہم سب یہاں کھڑے ہیں 25-25 30 ہزار کی تنخواہ پہ، اور وہ چلا جاتا ہے ان کی جیبوں میں۔ تو یاد رکھیں، یہ اس وقت ایک جہاد ہے، یہ حقیقی آزادی کو ہلکا مت لیں۔ پاکستان آزاد ہوگا تو ہمارے حالات بہتر ہوں گے۔ میم پچھلی دفعہ بھی جو ہے جلسے کے لیے علی امین گڈھا پور صاحب نہیں پہنچ سکے تھے، اس دفعہ کیا لایا عمل اپنایا جائے گا تاکہ وہ موجودہ جو جلسہ گاہ ہوگی، جو احتجاج کے لیے جگہ رکھی گئی ہے، وہ وہاں وقت پر پہنچ سکیں؟ دیکھیں، وقت کی تو بات رہی نہیں، کیونکہ انہوں نے راستے سارے بند کر دیے ہیں۔ اب یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم کتنے جلدی راستے کھول سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے فوج کو کیوں بلایا ہے، یہاں پہ فائرنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جلیانوالہ باغ تو نہیں ہے، یہ تو پاکستان ہے، یہ انگریز تو نہیں ہے جہاں پہ گولیاں چلائیں گے، یہاں پہ ٹیئر گیس کریں گے، فائر۔ یاد رکھیں، ہم نے 25 مئی کو 2022، 9 مئی 2023 کو، اور اس کے بعد کتنی دفعہ ارشد شریف کا ہو گیا، ذل شاہ بچے کا ہو گیا، بیبی عمار کا ہو گیا، جو ملک عباد، یہ میاں عباد فاروق کا بیٹا تھا۔ انہوں نے کون کون سے قتل نہیں کیے؟ ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری خواتین، ہمارے بچوں، معذوروں کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا؟ ہم نے کبھی واپس ہاتھ نہیں اٹھایا۔ راستے کھولنے کے لیے کوئی مشینری وغیرہ پہنچائی گئی؟ وہ تو ابھی نظر آئے گی نا آپ کو انشاءاللہ۔